نعرہ حیدری، بے محمد آل محمد صلوات۔ ہمارے جیو برنتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو، محرم کی چاند رات کو جو مہمان تمہارے گھروں میں آیا تھا، آج رخصت ہو رہا ہے۔ ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ اب گفتگو کے لیے کچھ بچا نہیں، ممبر والا ہی نہیں رہا۔ بڑا انتظار تھا، بہت کچھ سوچا تھا۔ محرم آئے گا، مجلس کریں گے، آنسو بہائیں گے، ماتم کریں گے، مگر بی بی یہ کیا ہوا؟ محرم آیا، 10ویں محرم آ گئی، ہمارے رونے کی حسرت یہی میں رہ گئی۔ اور دیکھو، اپنے ان آنسوؤں کو سبک نہ سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا۔ دنیا چاہے اس رونے کو بدعت کہے یا تم کو یہود و نصارہ کے برابر کر دے، مگر غم حسین پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے آنسو معمولی آنسو نہیں ہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاں دردارو، دنیا میں لوگ آئے، چلے گئے، حکومت قائم ہوئی، مٹ گئی، اس لیے کہ ہر چیز عروج پر پہنچتی ہے، پھر زوال آ جاتا ہے۔ بس حسین کا غم وہ غم ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی ہر آنے والے دن عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے ایسا عزیزو کہ حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے، حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ نہ معلوم کتنی فورسز تھی، کتنا سرمایہ تھا جو صرف اس بات کے لیے خرچ کیا گیا کہ ذکر حسین مٹے، کاروان غم حسین رکے۔ لیکن ہوا کیا؟ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی،
رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ جوش نے کہا تھا انقلاب تند کو جس وقت اٹھائے گا نظر، کروٹیں لے گی زمین، ہوگا فلک زیر و زبر، کام کر ہونٹوں پہ آ جائے گی روح پہروار، وقت کا پیرانہ سالی سے بھڑک اٹھے گا سر، موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا، ایک وعدہ کیا، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تو میرا ذکر کر، اگر تو میرا ذکر کرے گا تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ دنیا بتا دے مجھ کو حسین سے بڑھ کر اگر کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہو۔ ہاں اتنا ہے، وطن میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، وطن سے دور دشتے بیاباں میں ذکر الہی کرنا اور بات ہوتی ہے، پیٹ بھر خمار میں ذکر کر لینا اور بات ہے، 3 دن کی بھوک و پیاس میں ذکر الہی کرنا یہ حسین کی شان تھی۔ مریدوں کے عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر حقوق کے نعرے لگانا اور بات ہے، اور تیروں کی بارش میں سجدے کرنا اور بات ہے۔ مال و اولاد کی فراوانی پر تو سب شکر الہی کیا کرتے ہیں، مگر اکبر جیسے کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پھل کھینچنا اور پھر شکر الہی کرنا، میرے بندوں یہ تیری گھر۔ حسین نے ذکر کیا، حسین نے شکر کیا، حسین نے تسبیح پڑھی، حسین نے سجدے کیے، مگر ہائے اس موقع پر کہ جہاں ہم ایسی منزل پر ہیں کہ جہاں ذمہ داری کو منتقل ہو جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد 9 شبیں جاگا ہوا تھا پاسبان کربلا، زینب ناشاد سے پہرا بدل کر سو گیا۔ اس لیے کہتا ہوں ہر چیز کو بھول جانا، مگر ان 3 چیزوں کو یاد رکھ لینا، یہ 3 چیزیں یاد رکھ لینا۔ ہر شے بھول جانا، سجدہ شبیری کو یاد رکھنا، سجدہ شبیری یاد رہا تو اللہ اور اس کا ہر حکم یاد رہے گا۔ کوئی چیز یاد رہے یا نہ رہے، چادر زینب کو نہ بھولنا، چادر زینب یاد رہی تمہاری غیرت زندہ رہے گی جو نصف ایمان ہوتی ہے۔ کوئی چیز یاد رہے یا یاد نہ رہے، عزادارو سکینہ بی بی کی پیاس کو نہ بھولنا، سکینہ کی پیاس یاد رہی تو اللہ اور اس کی دکھی مخلوق کی ہمدردی تمہارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ انہی چیزوں کا نام دین ہے، انہی چیزوں کا نام عبادت ہے، انہی چیزوں کا نام تسبیح ہے۔ عزادارو گھر فاطمہ زہرا کا کرب و بلا میں اس طرح اجڑا پھر نہ کبھی آباد ہوا۔ عاشور کی رات تھی، حسین نے ایک مرتبہ نگاہ ڈالی خیام حسینی پر، پھر سر کو بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار یہ تیرے نبی کی اولاد کے گھر ہیں جو آج آباد ہیں، آج ان گھروں میں روشنی ہے، کل ان گھروں میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اور پھر حسین ایک ایک خیمے میں گئے، کیا تیاری ہے قربانی کی، نصرت دین کے جذبے ہیں۔ ایک خیمے میں گئے تو کیا دیکھا، ماں نے اپنے جوان بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے شانہ کرتی جا رہی ہے بالوں میں، اور ایک ہاتھ میں شمع ہے، چہرہ دیکھ رہی ہے، پہچانے یہ کون ہے، یہ ام لیلہ ہے۔ کہہ رہی ہے میرے لال آج یہ چاند سا چہرہ دیکھ لینے دے، کل تو یہ چاند سا چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا۔ ام لیلہ کے خیمے سے چلے، دیکھا زینب نے اون و محمد کو بٹھایا ہوا ہے، کہہ رہی ہے اون و محمد بیٹا جانتے ہو نا
تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو. کل ایسی جنگ کرنا کہ تم کو نہ کہنا پڑے لوگ خود پکار اٹھے یہ حیدر کے نواسے ہیں، یہ جعفر کے پوتے ہیں. اور بچوں نے سینوں کو اگھار کر کہا اماں بس اجازت دلوا دینا مولا سے، پھر دیکھنا کس طرح جنگ کرتے ہیں. آگے بڑھے. ام فروہ کے خیمے سے آواز کو سنا. ام فروہ کہہ رہی تھی قاسم بیٹا کل جب جنگ ہونا تو پیچھے نہ رہنا، کوئی یہ نہ کہہ دے اگر حسن زندہ ہوتا تو قاسم لڑنے کے لیے جاتا. قاسم کو تیار کر رہی تھی ام فروہ. اب آگے جو بڑھے تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. کون رو رہا ہے؟ معلوم ہوا ماں کی کنیز فضا رو رہی ہے. یہ خاندان اہل بیت کی تہذیب تھی. رکے اماں فضا تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا سید و سردار زینب بانو محمد کو بھیجے گی، ام لیلہ علی اکبر کو بھیجے گی، ام فروہ قاسم کو بھیجے گی؟ کاش میرا کوئی بیٹا یہاں ہوتا. بس اتنا کہا تو حسین کہنے لگے گھبرا نہیں. جس وقت زینب بھیجے نا انو محمد کو، اس وقت علی اکبر کی ماں علی اکبر کو بھیجے، قاسم کی ماں قاسم کو بھیجے. فضا تو مجھے اپنا بیٹا بنا کر دے. میری قربانی تیری طرف سے ہوگی. تسلی دے دی. اب جو آگے بڑھے اور رباب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ رباب کا سر ہے علی اصغر کے گہوارے پر اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. رباب کیوں رو رہی ہوں؟ کیا بچہ ختم ہو گیا؟ نہیں سید و سردار، بچے پر نہیں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں. مولا سب سرخ رو ہو کر تیری ماں کے پاس جائے گی. میرا اصغر کھپڑیوں چلنے کے قابل ہوتا. تو حسین نے ایک جملہ کہا میرا باپ مجھ کو پہچانتی ہو؟ مولا آپ ہی تو سردار ہے. کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حیدر کا لخت جگر ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں. رباب آنسو پوچھ لو، رو نہیں، غم نہ کرو. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا کہ دنیا خیبر کو کھول جائے گی. تو اطمینان رکھ، یہ ایک برات کیا ہے، ہزاروں سبیلیں لگ جائے گی علی اصغر کی پیاس کی یاد میں. رباب کو بھی تسلی ہو گئی. اصحاب میں آئے. یہ رات کے واقعات ہیں. اصحاب کو مخاطب کر کے فرمانے لگے یہ لشکر جو مقابلے پر ہے میرا پیاسا ہے، میرے خون کا پیاسا ہے. تم لوگ میرے ساتھ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو، جو جدھر جانا چاہتا ہے چلا جائے. عزادارو، ایک ایک صحابی نے کھڑے ہو کر یہ کہا حسین یہ تیری ہی شان ہے کہ تو اس وقت بھی ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن حسین اپنے در سے اچھا کوئی در بتا جہاں چلے جائیں، اپنے گھر سے اچھا کوئی گھر بتا جہاں چلے جائیں. حسین حسین ایسی زندگی کا کیا لطف جس میں تیرے جیسا آقا نہ ہو. اصحاب نے وفا کا اطمینان دلا دیا. حسین کہنے لگے اچھا اب جاؤ اپنے اپنے خیموں میں جا کر مرنے کی تیاری کرو. کل قربانی کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، کل شہادت کا دن ہے. تو سننا دل چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں اصحاب با وفا کا. حبیب نے ایک مرتبہ سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور تمام ساتھیوں کو جمع کر کے حلف لیا، پہن لیا، وعدہ کرو جب تک تم میں سے ایک بھی دل جائے خاندان اہل بیت میں سے کسی بچے کو بھی خیراش نہ آنے پائے. سب نے وعدہ کر لیا. اب اپنے اپنے خیمے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مناجات پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہے. کربلا کا جنگل ان کی آوازوں سے گونجنے لگا. رات گزرتی گئی، صبح ہو گئی. جب صبح آئی
صبح عاشور کا کیا انتظام کیا حسین ابن علی نے کہ تاریخ میں عاشور کے واقعے کو ہی نہیں بلکہ عاشور کی صبح کی اذان کو بھی محفوظ کر دیا جائے. آواز علی اکبر آج رات تم کو ہوگے تاکہ دنیا قیامت تک اذان علی اکبر کو یاد رکھے اور صبح عاشور کو یاد رکھے. صبح عاشور علی اکبر نے اذان کہی. اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہوئی. اور اپنے لشکر سے نکل کر حسین کے خیمے میں آیا. جب تیر آنے لگے ایک مرتبہ حر نے مرنے کی اجازت مانگی. حر کو اجازت دی. حر میدان میں آیا. حر شہید ہوا. اصحاب میں جانثاروں میں یہ پہلی شہادت تھی. ہاں دادارو پھر اس کے بعد دن اس طرح گزرا. گھر اجڑتا گیا. گنج شہید آواز ہوتی گئی. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے صبح سے لے کر ظہر تک. جب ظہر کا وقت آیا جب ظہر کا وقت ہوا سعید آگے بڑھا. سعید مولا کا صحابی ہے. بوڑھا صحابی ہے. مولا ظہر کا وقت ہو گیا. حسین نے سعید کی طرف دیکھا. فرمایا اللہ تجھے عبادت گزاروں میں مشغول فرمائے. تو نے ایسے عالم میں نماز کو یاد کیا. ہاتھ جوڑے. فاطمہ کے لال خواہش یہ ہے زندگی کی آخری نماز تیری ابتدا میں ادا کر لی جائے. اچھا نماز کی تیاری کرو. صفیں بندنے لگی. نماز کا اہتمام ہوا. کیسے کہوں فرات کا کنارہ تھا مگر نمازیوں نے تیمم کیا ہوگا اس لیے کہ پانی نہیں تھا. صفیں تیار ہوئی. اب جب نماز شروع ہوا چاہتی تھی تیروں کی بارش ہونے لگی. تیر آنے لگے. ایک مرتبہ سعید صف سے نکلا. حسین کے سامنے آیا. مولا ایسا کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ نماز پڑھائیے. جو تیر آئیں گے میں اس کو اپنے سینے پر روکوں گا. سعید سامنے آ گیا. سعید سامنے آیا. میں کیسے کہوں کوئی کہہ سکتا ہے سعید نے رکوع نہ کیا ہوگا یا سجدہ نہ کیا ہوگا. نہیں جب جھک کے تیر کو روکتے تھے تو رکوع کر لیتے تھے اور جب تیر کو اپنے سینے پر روکتے تھے تو وہ سعید کا قیام تھا. تیروں کی بارش ہو رہی ہے. تیر آ رہے ہیں. حسین نماز پڑھا رہے ہیں لیکن وہ جس کو خواہش تھی حسین کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی وہ حسین کے پیچھے نہیں ہے. حسین کے سامنے ہے. حسین کے آگے ہے. تیروں کو روک رہا ہے. نماز ہوتی رہی. تیر برستے رہے. جو تیر آتا سعید اپنی بڈھی پسلیوں پہ روک دیتے. یہاں تک کہ جب حسین ابن علی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بوڑھا صحابی بے ہوش ہو گئے. حسین کی آغوش میں آ گیا. اب سعید کا سر حسین کے زانوں پر ہے. سعید نے پوچھا حل وفیتو یا ابن رسول اللہ فرزند رسول کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ کہ سعید بے شک تو نے حق وفا ادا کر دیا. انت امامی فی الجنہ تو جنت میں میرے آگے آگے ہوگا. اب حسین نے تیروں کو نکالنا چاہا تو ایک مرتبہ سعید نے ہاتھ جوڑے. مولا میرے بدن سے تیروں کو نہ کھینچو. مولا تیر نہ نکالو. کیا سعید کیوں کیا بات ہے؟ کہا مولا اسی حالت میں آپ کے جد کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. سعید کا سر حسین کے زانوں پر تھا. سعید کہنے لگے مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے سرہانے آ کر بیٹھ گیا ہے. فرمایا سعید سلام کرو میرے نانا محمد مصطفیٰ آئے. سعید کہتے مولا اب ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا دانا بازو دبا رہا ہے. کوئی میرے دائیں طرف بیٹھا ہے. سعید سلام کرو میرے بابا ادھر کرار آئے ہیں.
کہا مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرا بایاں بازو دبا رہا ہے. کہا سعید سلام کرو میرے بھیا حسن مجتبیٰ ہے. اب جو سعید نے جملہ کہا رونے والوں مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی میرے پیروں کے قریب آگے بڑھ گیا. کہا سعید پیروں کو سمیٹ لے میری ماں فاطمہ زہرا. سعید پیروں کو سمیٹ لے میری ماں فاطمہ زہرا آ گئی. بڑا صحابی گزر گیا. حسین نے یہ داغ بھی اٹھا لیا. شاید اسی لیے رومی نے کہا تھا نماز ظاہری ذکر و سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است. پھر وہ وقت بھی آیا اصحاب راہ خدا میں کام آئے. اب جو شہادت ہوئی ہے خاندان نبوت میں سے پہلی شہادت سنو گے تقدم ولدی یا بنیا علی اکبر. اب مرنے کے لیے تم جاؤ گے. علی اکبر کو رخصت کیا، علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا، آگے آگے علی اکبر چلے، پیچھے پیچھے حسین چلے. تھوڑی دور جانے کے بعد جو مڑ کر دیکھا بابا آ رہے ہیں. بابا آپ ہی نے رخصت کیا تھا، اب زحمت کیوں فرماتے ہیں؟ صاحبان اولاد ہو، اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. حسین کہنے لگے اکبر بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو مجھ سے نہ پوچھتے. میرے لال جب تک تیرا اور میرا ساتھ رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر دیکھتے رہے، لیکن جب حسین کا چاند شام کے بادلوں پہ گھر گیا حسین واپس آ گئے. حسین خیمے کے باہر کرسی لگا کر بیٹھ گئے. بس ایک جملہ سنو، شاید پڑھ نہ سکو اور تم سن نہ سکو. حسین بیٹھ گئے. کہاں؟ خیمے کے باہر کرسی لگا کر. تھوڑی دیر کے بعد جب حسین نے یہ آواز سنی یا ابتاؤ علیکہ منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کرو. ایک مرتبہ حسین اٹھے، لاش اکبر پر جانے لگے. روایت کے الفاظ ہیں کہ مرتجز ایک طرف تھا، حسین دوسری طرف چلے. اس آواز کو سن کے زینب در خیمہ پہ آئی اور زینب نے حسین کو اس طرح راستہ بتایا جس طرح نابینا کو راستہ بتاتے ہیں. بھیا علی اکبر کی آواز سن کے اس طرف چلتے جاؤ. پر جب حسین چلے کہہ رہے تھے علی اکبر بیٹا مجھ کو پکارو، تم کدھر ہو؟ لاش اکبر پہ پہنچے اور پھر کیا کیفیت تھی بیان کر چکا چھٹی محرم کو. جب بوسہ لینے کے لیے جھکے تو داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا. جب بوسہ لے کر اٹھے تو داڑھی میں کوئی سیاہ بال نہیں تھا. میرے مولا کی نیش مبارک سفید ہو چکی تھی. میرے امیر انیس کہتے ہیں فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے اے عراق. روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ انام، ترتی لہو سے لخت جگر کے قبا تمام. روح زرد دل میں درد بدن سب تشنا کام. وہ درد کا مقامے جس دن ٹکڑے ہوتے تھے یہ حال تھا کہ رونے میں دشمن بھی روتے تھے. علی اکبر شہید ہوئے. اس کے بعد جو صدمے اٹھائے ہیں، لیکن یہ دو صدمے دو نقصان، ایک اکبر کا نقصان اور ایک عباس کا نقصان. علی اکبر کی شہادت آنکھوں کی بصارت لے گئی. عباس کی شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اور یہ برسیاں پڑھتے ہوئے گئے کل تک جو آنکھیں اطمینان سے سوتی تھی وہ اب نہ سو سکے گی. کل تک جو عباس کے خوف سے نہ سوتے تھے اب چین سے سوئیں گے. اور پھر جب آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصری ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، اور جب یہ خبر ملی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا تو ایک مرتبہ خیمے میں آئے.
अली असगर को लिया, मैदान में लेकर गए। फिर थोड़ी देर के बाद चश्मे फलक ने देखा हुसैन के हाथों पर अली असगर का लाशा था। खैमे की तरफ चले, फिर वापस हुए, फिर खैमे की तरफ चले, फिर वापस हुए, ये सोचकर कि ऐसा ना हो उम्मे रबाब अली असगर की लाश देखकर जान न दे दे। अब मैं कैसे बयान करूं, लेकिन तारीख ने इत्तेफाक से ये लिखा तमाम मकातिल ने कि हुसैन गंजे शहीदा में आए, जुल्फ़कार हैदरी निकाली, नन्ही सी कब्र खोदी, असगर को दफन कर दिया। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के अब आसमान की तरफ देखा, परवरदिगार ये आखिरी अमानत थी हुसैन के पास जो उसने तेरी बारगाह में पेश कर दी। इसके बाद खैमे के दरवाजे के करीब आए। हुसैन ने क्या कहा होगा, लेकिन ऐसे मौके पर एक मर्तबा फिजा ने कहा, मौला शहजादी याद कर रही है। खैमे में आए, ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया तेरी चाहने वाली सकीना बड़ी देर से तेरा इंतजार कर रही है, कुछ कहना चाहती है। जानते हो ना सकीना कौन है? सकीना वो है जिसको हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में परवरदिगार से मांगा था। परवरदिगार ऐसी बेटी थे जो मुझको बहुत चाहे, मैं उसको बहुत चाहूं, न वो मेरे बगैर रह सके न मैं उसके बगैर रह सकूं, लेकिन जब तेरे दीन पर नुसरत का वक्त आए तो उसको रोजा छोड़ के चला जाओ। हुसैन सकीना याद कर रही है। सकीना तुझको पूछ चुकी का कहाँ है सकीना? एक मर्तबा सकीना पुपी की गोद से बाबा की गोद में आई और जो बात कही है ना, जाकिरीन कहते हैं सकीना कहने लगी, बाबा 3 दिन हो गए न मुझे प्यार किया न मुझे गोद में बिठाया। बाबा ये नहीं कहती प्यार करो, अपनी गोद में तो एक मर्तबा बिठा लिया सकीना को गोद में। सकीना क्या बात है, क्यों मुझको ढूंढ रही थी? बाबा मेरी पुपी अम्मा तिलावत कुरान कर रही थी, इन्होंने आयत पढ़ी, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। ये आयत ये पढ़ी कि वही मिलेगा जो वर्षे में है, जो तुम्हारे हिस्से में है मर्दों को। तो बाबा मैं सोचने लगी कासिम भैया के हिस्से में घोड़ों की टापें थी आ गई, अकबर के हिस्से में बुद्धि का बोलता मिल गया, अली असगर के हिस्से में गले के तीसा मिल गया। बाबा मेरा हिस्सा क्या है? बाबा मेरा हिस्सा क्या है? हुसैन ने गोद से उठाया, सकीना को खड़ा किया, बालों को बिखरा दिया, खाक उठा के सर में डाली कि सकीना तेरा हिस्सा ये, मेरे बाद तमाशे लगेंगे, मेरे बाद गोशवारे छिनेंगे। फिर मेरे कहते हैं हुसैन कहने लगे सर मारे दो, हमें रुखसत करो बहन। ये बहन सुन के बीवियों के जिगर पर छुरी चली। ज़ैनब जमीन पे गिर के पुकारी कि या अली, मुस्तफा वाला ने पता है तुम्हारा राज, एक जलाल दिखाओ इन्हें जलाल, एक फातिमा में युक्तियों पे खिलाओ सर के बाल। राखी में दोष रसूल रुखसत होकर खैमे से निकला। तुमको मालूम है हुसैन जब घोड़े पर सवार होते थे अली अकबर घोड़े की लगाम पकड़ते थे, अब्बास लगामों को थामते थे। एक मतलब आगे का है कोई हमारी सवारी कराने वाला। एक मतलब ज़ैनब बड़े खैमा पे आई, क्या बात है भैया अली अकबर नहीं है, अब्बास नहीं है, बहन सवार कराएगी। घोड़े पे सवार कराया। हुसैन बढ़े, जुलझना बढ़ा, कुछ दूर चला, फिर रुक गया। अस्पे वफादार
आखिरी सवारी है, मक्तल तक ले जा। हुसैन वापस आने की जहमत नहीं देगा। घोड़े ने गर्दन को झुका दिया। मजलूम जीन से जमीन पर आया, क्या देखा? वो जो सीने पर सोती थी, घोड़े के सुबह से लिपट कर रो रही है, सुलझना मेरे बाबा को ना लेकर जा। सकीना क्यों रोती हो? बाबा आप चले गए, आपके बाद में किसके सीने पर सोऊंगी? हुसैन खा के करबला पर लेट गए। आ सकीना मेरे सीने पर सर रख दे। सकीना ने अपना सर बाबा के सीने पर रखा, बच्ची यकयक उठ गई। फिर कहती है बाबा चाहो, बाबा खुदा सकीना लेटती क्यों नहीं? बाबा ऐसा लगता है मेरी दादी की आवाज आ रही है। सकीना हुसैन को न रोको। सकीना को खेमे में पहुंचाया। हुसैन घोड़े पे सवार हुए, मैदान में आए, फिर आवाज बुलंद की, हल में मुगीसी युगी सुना, है कोई बेकस की मदद करने वाला? असाब की कटी हुई गर्दनों से आवाज आई, आका अगर जिंदगी मिल जाए तो फिर तेरे कदमों पे कुर्बान है। लाकिन बयान करते हैं, जब ये कहा ना हुसैन ने, हल में नासरी यंसुरुना, किसी मजलूम के लाशे से आवाज आई, हुसैन ये ना कहे ये मजलूमों का नारा है। हुसैन बस इतना कर, हमको जिंदगी दे दे, हम फिर तुझको जिंदगी कुर्बान कर देंगे। आता कोई शख्स आगे बढ़ा, हुसैन तुम भी थक चुके, हम भी थक चुके, न खुद को जहमत दो न हमको जहमत दो, बस खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं कहता हूं ज़ैनब ने आवाज दी होगी, हुसैन शहीद तो होना ही है, जरा माँ के दूध की तासीर दिखा दे। बस हुसैन ने तलवार को नयाम से बाहर निकाला, हमले शुरू किए। मैसरे को मेमने पर मारा, मेमने को मैसरे पर मारा, फौजें कूफे की दीवारों से टकराई। शोर हुआ अज़ान या रसूलल्लाह। जंग करते करते फरात की तरफ निकल आए, आवाज दी अब्बास भाई की जंग देखी। फिर क्या उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मार डाला गया हो। जंग करते जा रहे थे, आवाज़ कुदरत आई, या बस मेरे हुसैन बस शजात दिखा चुके, अब जरा सब्र की ताकत दिखा दो। बस मेरे मौला ने तलवार नयाम में रखी, करीब से हमले शुरू हुए। कोई पत्थर पेशानी पे लगा, कोई नैजा सीने पे लगा, बर्छियां दिल के पार हुई। मोहम्मद का नवासा जख्मों से चूर चूर होके घोड़े पर झोंकने लगा। ज़ुलजना ने अपनी अगली टांगों को टेकना चाहा, कल जना यहाँ नहीं, जरा किसी जगह पे ले जाके मुझको उतार दे। ज़ुलजना आगे बढ़ा, एक मतबा टांगों को टेका, आवाज दी नहीं ज़ुलजना यहाँ नहीं, सामने ही खेमे हैं। अगर मेरी बेटी आ गई, अगर सकीना ने देख लिया तो मर जाएगी। ज़ुलजना आगे बढ़ा, एक नशेब आया, हाँ ज़ुलजना यही जगह है। एक मतबा टेका अपनी अगली टांगों को, हुसैन जमीन पर आए। तुम्हारा इमाम बेटा सलाम उस शहीद पर जो नज़ीर पर था। यासिन 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 तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस हो रहा है। तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस हो रहा है। अलग घरों में सजे हुए हैं, दिल में फर्शे अज़ब बिछा है। तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस हो रहा है। तमाम आलम में आज मातम हुसैन बेकस हो रहा है। तमाम आलम में आज मातम
حسین دیکھا کر رہا ہے سیاہ کپڑے سیاہ چادر غموں کی